اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں سے 177 نمبر آیت سے 254 نمبر آیت تک تیسرا حصہ ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ اس میں 4 ابواب ہے۔ پہلا باب یہاں سے لے کے 195 نمبر آیت تک ہے۔ اس میں 10 امور ہے تہذیب الاخلاق سے متعلق، 5 عقیدے سے متعلق، 5 اعمال سے متعلق، بدنی اور مالی سے تعلق ہے۔ اشارہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کی صفائی ضروری ہے، پھر 4 امور ذکر ہے سیاست مدنی کے بارے میں، قصاص، وصیت، روزہ، حرام اموال سے منع۔ اس میں مقصد عمل لانا ہے۔ ایک عمل نفوس کا ہے جس میں ایک ظاہر ہے یعنی قصاص، اور دوسرا اخلاق سے متعلق ہے یعنی روزہ، تیسرا اموال کے ساتھ ہے اس میں ایک صحیح وصیت ہے، اور دوسرا حرام اموال سے بچنا ہے، پھر اعلان جنگ ہے اور اس کے آداب ہے، اور ترغیب ہے انفاق کے لیے۔ اہل کتاب نے نیکی کا معیار قبلے کے مسئلے کو قرار دیا تھا، اگرچہ وہ خود شرک کرتے اور رسالت کے انکار بھی کرتے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جو صرف قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ تو جواب ملا کہ جنت اور جہنم کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے، اور صحیح عقیدہ صرف قبلے پر نہیں۔ ہماری شریعت میں اہل قبلہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو توحید، رسالت اور دین تمام ضروریات کو مانے، قبلے کو بھی وہ مانے اور قبلہ کعبہ ہی مانے، اسے کافر نہیں کہا جاتا۔ اس طرح مرزائی، قبر پرست، پیر پرست، وہ بھی تو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چڑانے میں وہ مال دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ المشرق والمغرب یہ مثال کے طریقے پر ذکر ہے، اور اس سے مراد شرعی قبلہ ہے۔ علی حبہ ضمیر ہا کا اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا مال کی طرف راجع ہے۔ مال کی محبت یہ ہے، قیمتی مال ہے مگر حالات موت کے وقت آخری ٹائم سے پہلے خرچ کرنا ہے۔ وفر رقاب کسی کا گردن بندہ ہو غلامی میں یا قرضوں میں، اور یہ بھی ان لوگوں کے احتیاج کے وقت، اور دینے والے پر جب وہ صاحب استطاعت ہو یہ واجب ہوتا ہے۔ بے عہدہم، اس سے مراد وہ سارے عہود، سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا آپس میں جو عہود ہے، جو وعدے کیے گئے ہیں، اس کو نبھانا۔ الباسا وہ تکالیف جس کا تعلق مال سے ہے، والضرا وہ تکالیف جو بدن سے متعلق ہے۔ 178 نمبر آیت۔ اس آیت میں پہلا حکم سیاست کے بارے میں ہے، یعنی قصاص جاری کرنا۔ قصاص کے لیے قاتل کا اپنے آپ کو سونپنا فرض ہے، پھر وارث کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو مقتولوں میں برابری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ آزاد بدلے آزاد، اور غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے، بس جسے اس کی بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کیا جائے تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہیے اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین، یہ خطاب ہے حکومت کو، اور دوسرے معنی پر خطاب ہے قاتل کو، لیکن دونوں حالات میں خلافت کا قیام ضروری ہے، تو اسی وجہ سے یہ خطاب ہے عام مومنین کی طرف۔
طرف۔ الحر بالحر اس میں اشارہ ہے کہ قصاص طاقتور اور کمزور سب میں جاری کرنا لازم ہے، اور اس کے 3 اقسام ذکر ہوئے: مرد، خواتین، آزاد، غلام۔ فمن اوپی اخیہ شیء، اخی سے مراد مقتول ہے تو اشارہ ہے کہ اس قتل سے ایمان یا قوت سے خارج نہیں ہوتا۔ شیء اس میں اشارہ ہے کہ ورثہ مقتول میں ایک شخص معاف اگر کرے تو پوری معاف ہی ہو جائے گی۔ دیت کی ذکر کرنے کو حاجت اس لیے نہیں کیونکہ مسلمان کا خون دیت اور قصاص سے خالی نہیں ہوگا، یہ لازمی لاگو ہوں گے۔ 179 نمبر آیت، اس آیت میں قصاص کے قانون جاری کرنے کے فوائد کا ذکر ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص شرعی جاری کرنے میں زندگی ہے تاکہ تم خونریزی سے بچو۔ حیات یہاں تنوین تعظیم یا تنوین کے لیے ہے، یعنی بڑی عمر یا زندگی عمل والی مراد ہے۔ یا اولی الالباب، الباب جمع ہے لب کا، وہ عقل جو وہم کے مقابلے سے خالی ہو، اس میں وہم نہ ہو، جس میں سارا یقین ہو۔ 180 نمبر اس آیت میں دوسرا حکم ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی مر رہا ہو، مال چھوڑے جا رہا ہو تو اپنے ورثاء کو نصیحت کرے کہ یہ مال شرعی طریقے سے تقسیم کیا جائے، شرعی طریقے سے فدیہ صدقہ دے دیا جائے، والدہ، زوجہ وغیرہ کو میراث کا حصہ شرعی دے دیا جائے۔ اسے معروف کہتے ہیں۔ مال نہ ہو تو دین کے بارے میں وصیت کرے کہ صحیح دین پر استقامت اختیار کیا جائے۔ اس معنی سے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس توجہ سے وصیت کے معنی پر معروف جو ہے وہ شرعی طریقہ ہے، تو اسی طرح والدین اور اقربین اگر کافر بھی ہے تو بھی آیات منسوخ نہیں۔ جب وصیت مال کے دینے کے معنی پر ہے، طریقہ وصیت کرنے پر، تو پھر آیات الميراث کے ذریعے اور حدیث الوصیۃ للوارث کے ذریعے منسوخ ہے۔ پھر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر وہ مال چھوڑے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طریقے پر وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ 181 نمبرات میں ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو تبدیلی کرنا چاہے وصیت میں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، پس جو اسے اس کے سننے کے بعد بدل لے اس کا گناہ انہی پر ہے جو اسے بدلتے ہیں، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سمیعہ سے مراد علم حاصل ہونا ہے۔ 182 نمبر آیت، اس میں ترغیب ہے اصلاح کرنے کے بارے میں۔ اگر وصیت ٹھیک طریقے سے نہ کیا ہے تب فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، پس جو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ موسن جنپن و اسمن، گناہ کی طرف میلان خطائی سے ہو گیا تو اسمن گناہ قصد کے ساتھ، فاصلح بینہم یعنی مصالحت کرے درمیان میت اور وصیت کرنے والے کے درمیان حق طریقے سے، تو اس کو تبدیل نہیں کہہ سکتے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ 183 نمبر آیت، اس آیت میں تیسرا حکم ہے روزے کے فرضیت کے بارے میں، اور اس میں 5 احکام ہے۔ 5 آیات میں پہلا حکم روزے کے فرض ہونے کے بارے میں ہے پہلے لوگوں کی طرح، اور اس کا پیدا جو ہے وہ ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ صیام مصدر روزہ رکھنا، دوسرا قول یہ ہے کہ صیام جمع ہے صوم کا، اور اس سے مراد 3 دن اور روزے رکھنا ہے، ایام بیس کے 13ویں، 14 اور 15 روز کا، جو پہلے پرستے پھر منسوخ ہوئے۔ رمضان کے بعد سوم عرب لوگ گھوڑوں کو بھوکا رکھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے پہلے، جنگ وغیرہ میں پھر جو ہے بھوک میں لڑنے کے وہ قابل ہوتے، اسی وجہ سے وہ سوم جو ہے وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ 184 نمبر ہے، اس آیت میں دوسرا حکم ہے عذر کے ساتھ اور فدیے کا حکم ہے۔ ایامن معدودات، گنتے کی چند روز، فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں اس سے گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایاماً معدودات، اس میں ترغیب ہے روزہ رکھنے کی طرف کہ یہ چند دن ہیں کہ ان کے ایک ماہ کے روزے تمام سال کی نسبت توڑے ہیں۔ یطیقونہ، اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت جس میں ہو اور پھر وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے دوسری آیت سے۔ دوسرا مراد اس آیت کا یہ ہے کہ زیادہ بوڑھے افراد اور ہمیشہ بیمار افراد جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ان پر فدیہ لازم ہے۔ پھر یطیقونہ کی 3 تفسیر ہو گئے۔ نمبر 1 لا چھپا ہوا ہے، نمبر 2 سلب کا معنی ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، نمبر 3 برداشت روزہ کا وہ نہیں رکھتے یعنی بہت طاقت اس کا خرچ ہوتا ہے روزہ رکھنے میں ہے، اور بھی معنی اس آیت میں موجود ہے۔ ومن تطوع خیرا، یعنی روزہ رکھنے فدیہ دینے میں اخلاص اور خوشی ہونی چاہیے۔ وان تصوموا خیر لکم، فعل توجیہ روزے رکھنا فدیہ دینے سے افضل ہے۔ دوسرے معنی سے روزہ رکھنے سے فی نفسہ سے بہت فوائد ہے۔ 185 نمبر آیت اس آیت میں تیسرا حکم ہے رمضان کا مہینہ اور قضا کی حکمت۔ 4 پوائنٹس اس میں، ایک یہ ہے کہ معافی عذر سے، دوسرا روزے کا مؤخر کرنا، تیسرا روزے کا قضا، چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا۔ تو اس کے لیے 4 احکام ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یرید اللہ بکم اليسر، دوسرا ولا یرید بکم العسر، تیسرا ولتکملوا العدہ، چوتھا ولتکبروا اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کے روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ الذی فیہ القرآن، نزول لیلۃ القدر میں شروع ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام قرآن لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان کو ایک رات میں نازل ہوا۔ وبینات من الھدی، من لازم کے معنی پر ہے یا من اپنی معنی پر ہے، اور الھدی سے مراد پرانی ہدایت مراد ہے جو پہلے کتب میں موجود تھا، جو ہدایت قرآن کا ہے۔ 186 نمبر آیت، اس آیت میں چوتھا حکم ہے کہ روزہ سبب اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے، اور قربت کے وقت دعا اچھی طرح قبول ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر چاہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ بغیر شرعی جگہوں کے دوسرے اوقات میں ذکر جہر جو ہے وہ منع ہے۔ اس آیت میں دعا کی قبولیت کی 3 شرائط ذکر ہے۔ اذا دعان، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی حکم مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ نمبر 3 یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، استجابت پورا حکم ماننے کو کہتے ہیں اور اجابت صرف جواب کرنا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، ایمان اور یقین مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اسی وجہ سے یہ استجابت کی بات ذکر ہے۔ اجیب دعوت الداع، اجابت کے لیے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 حاجت پورا کرنا، دوسرا دوسرے کی حاجت کو پورا کرنا، تیسرا مصیبت دور کرنا، چوتھا ثواب دینا۔ 187 نمبر آیت، اس آیت میں 5واں حکم ہے رات کے روزے کے بارے میں اور دن کے وقت کے بارے میں اعتکاف کا مسئلہ ذکر ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی طرح راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ ہے اور تم ان کے لیے پردہ ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم،
اللہ کو معلوم ہے تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، پس تمہارے توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے۔ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں متعاکف ہو، اعتکاف کرتے ہو۔ یا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد ہے سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے۔ احل لکم، یہ حکم رات کا ہے۔ ہر رفسو، یہ ہر قول اور ہر فعل جو خواتین کے ساتھ ہو، یہاں مراد خواتین کے ساتھ نزدیکت ہے۔ لباس جس طرح پردہ اور زینت ہے اور عزت ہے، زندگی کے ساتھ لازم چیز ہے، تو بالکل اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہے۔ کنتم تختانون، بعض صحابہ کرام خطا ہو گئے، نیند کے بعد اپنی بیویوں کے پاس گئے اور اس سے منع کیا گیا تھا تو اسے خیانت کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ اور یا یہ مراد ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے باقی چھوڑا تھا، تمہارے لوگ اپنے آپ کو خیانت میں پھر ڈالتے۔ فتابہ، اول معنی یعنی توبہ قبول کرنا ہے، اور دوسرا معنی یعنی تخفیف لانا ہے۔ عفو سے مراد وسط حکم کا ہے۔ ما کتب اللہ لکم، وہ جو مقرر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اولاد کی نیت کرے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال فرمایا ہے تمہارے لیے وہ طریقہ اختیار کرے، نزدیکت میں شرع میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ خیط الابیض، اس سے مراد فجر صادق ہے جو سفید تار کے مانند ہے، یا مشرق کی طرف رات کو کالے تار کے اوپر دکھائی دینا۔ تبین، اس میں اشارہ ہے فجر صادق کی طرف، اگرچہ فجر کاذب میں تبین نہیں ہوتا۔ فی المساجد، اس میں اشارہ ہے کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے۔ 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں افضل ہے، اور زنانہ کا اعتکاف بھی مسجد میں ضروری ہے اور وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ 188 نمبر آیت، اس میں سیاست کا چوتھا حکم ہے کہ مال حرام طریقے سے نہ کھائے۔ غصب، سود، چوری، رشوت، ہیلے، رسم، بدعت، یہ تمام باطل ہے۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کے اول میں لا مراد ہے اور بہا کا ضمیر مال کو راجع ہے، یعنی اپنا مال حکام کے پاس نہ پہنچاؤ رشوت کے طریقے پر۔ لِتَأْكُلُوا، یعنی رشوت اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کا مال اس پر حاصل کرنا مقصود ہو۔ ہاں، اگر کوئی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے حاکم کو مال دے تو دینے والے کی طرف سے یہ رشوت نہیں ہے اور لینے والے کی طرف سے وہ حرام ہوگا۔ 189 نمبر میں قمری حساب کو اعتبار ہے، اس لیے کہ ان پڑھ لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں، سورج کے حساب کا اعتبار نہیں، اور اس طرح حج میں بھی ہے، تو اسی وجہ سے روزوں کا حساب کرنا فرض کفائی ہے۔ یہ سوال صحابہ کرام نے کیا تھا کہ کیا حکمت ہے اس کا، تو جواب ہوا بیان حکمت سے۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کے اندازے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے آؤ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ والحج، اس کا خاص ذکر اس لیے کیا کہ عرب جاہلیت والوں نے حج میں یہ رسم بنایا تھا اور وقت کو چینج کرتے ہو۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، جاہلیت کا ایک رسم باطل تھا کہ حج سے واپسی پر گھر کے دیوار پلانگتے یا گھر یا خیمے کے پچھواڑے سے آتے، تو یہ دلیل ہوا کہ جو عمل شرع سے ثابت نہ ہو تو اس عمل کو پھر ثواب کہنا بدعت ہے، یہ قرطبی کا کہنا ہے۔ 109 نمبر آیت میں آیات اعلان جنگ اور فرضیت قتال ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑے اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ الذین یقاتلونکم، اس سے مراد نوجوان ہے جو قتال کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، یا اس سے مراد محاربین مراد ہے جو ذمی ہے، جو ذمی سے ہو۔ ولا تعتدوا، اس سے مراد یہ کہ بوڑھے خواتین بچوں کو نہ مارے اور جہاد میں آداب شریعہ کا خلاف نہ کرے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، محبت کرنا اور نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بغیر تمثیل اور تشبیہ سے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرتے ہیں بغیر تعویل ثواب دینے سے اور عذاب دینے سے۔ 191 نمبر آیت، اس میں دوسرے آداب ذکر ہے قتال کے بارے میں اور مقصد قتال ذکر ہے اس میں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور غلبہ شرک قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُونَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے یہاں نہ لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ فتنہ ایک معنی اس کا کفر اور شرک ہے، یعنی شرک اور کفر اس سے بڑا گناہ ہے، بلکہ مومنین کو زور کے ذریعے کافر اور مشرک بنانا، مومن پر یہ اس کو اگر قتل بھی کیا جائے تو اس سے یہ بہت سخت ہے کہ اس کو کافر بنایا جائے۔ اس آیات میں ذکر حرم مکہ کا ہے جس میں جنگ کا شروع کرنا منع ہے۔ 192 نمبر آیت، اس میں ترغیب ہے توبہ کرنے کے لیے، یعنی توبہ سے گناہ معاف ہوا تو قتال بھی ختم ہوا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے شرک سے تو اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ 193 نمبر آیت، جنگ کا فائدہ بیان فرمایا گیا ہے ادھر۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو سوائے ظالموں کے کسی پر سختی جائز نہیں۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ سے مراد مومن کا زبردستی کافر بنانا، وَيَكُونَ الدِّينُ، اس سے مراد غلبہ دین اسلام کا ہے دوسرے ادیان پر۔ سورہ انفال 39 میں حتیٰ غایا کے لیے آیا ہے اور فتنہ شرک کے معنی پر ہے۔ 194 نمبر آیت، اس میں بھی آداب قتال کے بارے میں ذکر ہے کہ حرام 4 مہینے ہیں، قاعدہ ذوالحجہ محرم رجب، تو اس میں قتال شروع کرنا منع ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور سب قابل تعظیم باتوں کا بدلہ ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، پھر جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ والحرمات، اس سے مراد ہے کہ جس نے بے حرمتی کسی اور بندے کی ہے، چاہے بدنی ہو یا مالی ہو، تو شرع میں اس کا بدلہ موجود ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر ان مہینوں میں کوئی تم سے جنگ شروع کرے تو یہ ایک اعتداء ہے، زیادتی کے مرتکب وہ ہو گئے۔ فَاعْتَدُوا، اس سے مراد بدلہ لینا ہے بغیر زیادت کے، لیکن یہاں اعتداء مشاکلتاً کہہ دیا۔ المتقین، یہ میت خاصہ ہے، امداد اور میت خاصہ ہے۔ 195 نمبر آیت، یہ بھی لوازمات قتال میں سے ہے کیونکہ بغیر انفاق کے قتال نہیں ہو سکتا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، یعنی جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا چھوڑنا، یعنی اگر یہ چھوڑ دیا تو کافر مسلمانوں پر غالب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَأَحْسِنُوا، توحید کے عقیدے اور سنت کے طریقے پر عمل کرے، احسان عمل کو کہتے ہیں، یعنی قتال اور انفاق اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کرے۔ بس اب یہ باب الحمدللہ ادھر اختتام کو پہنچ گیا۔ آئے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا کریم اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیجیے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، دونوں جہان میں سکون کی نسبت
سکون کی زندگی عطا فرمائے اللہ، جو پریشان حال ہے اس کو سکون عطا فرما، تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کو غلبہ دے یا اللہ کریم، اللہ اسلام کو غلبہ دے یا کریم، تمام دنیا میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے، تمام مسلمانوں میں اخوت اور رواداری کو فروغ مل جائے، اور یہ مہنگائی جو کہ ایک عذاب کی شکل میں ہے یا کریم اللہ ہم سے ہٹا دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، آمین۔